جب آواز دی جائے گی کہاں ہے قادری، سارے آ جائیں انشاءاللہ۔ جتنے بھی ان کے نام لینے والے تھے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، پاپی بھی ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے ہم نے اچھوں کو بلایا تھا، کہیں گے تم نے لفظ قادری کہا تھا، ہم بھی تو اپنے آپ کو قادری کہتے تھے۔ آواز آئے گی فرشتوں آنے دو، پاپی ہیں تو کیا ہوا، نام پہ تو غوث اعظم کے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نسبتیں بھی بڑی چیز ہیں، یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا۔ کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ اور یہ ڈیوٹیاں مقدر سے لگا کرتی ہیں، نصیب والوں کو یہ ڈیوٹیاں ملتی ہیں۔ وہ مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے کوئی سپا والا کہے تو کتنا سینہ چوڑا کرتا ہے کہ مجھے سماجوادی والا کہہ رہے ہیں۔ اگر تجھے کوئی کانگریس کی پارٹی سے جوڑ دے تب بھی تیرا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ لو مجھے پنجے والا کہہ دیا۔ اگر کوئی تجھے بسپا سے جوڑے تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے مجھے ہاتھی والا کہہ دیا۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر یہ دنیا کی پارٹی میں تجھے شامل کر دیا جائے تو تیرا کلیجہ چوڑا ہوتا ہے۔ وہ کتنا نصیب والا ہوگا جس کی نسبت ایک بار بغداد والے سے جڑے گی تو کبھی مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دی جائے۔ نعرہ تکبیر، زور سے آپ نعرہ لگا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین سیریا لکھا، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو کون ہے بغداد والا تاجدار؟ جانتے ہو غوث اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ سنو، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میں سب سے بڑا پیر ہوں، میں اتنا بڑا پیر ہوں کہ نماز تصور میں کعبے میں پڑھا کرتا ہوں۔ مجھے بتا تو صحیح، تیری دل میں نماز ہو جاتی ہے تو لمبے لمبے ہاتھ کر کے دسترخوان پر روٹی کیوں ٹھوسا کرتا ہے؟ اسے تصور میں کیوں نہیں کھاتا ہے؟ نماز تصور میں پڑھتا ہے، روٹی بیل کے کھایا کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم ولی وہ نہیں ہوتا جو نماز چھوڑ دیتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو نماز یہاں پڑھتا ہے، دل کعبے کا طواف کیا کرتا ہے۔ وہ ولی ہوتا۔ شرم نہیں آتی؟ لوٹ لیا قوم کو ظالموں نے اور آ کے کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ ابھی بہار میں ایک ایسی جگہ تقریر کرنے گیا تھا عثمان بھائی، جہاں ایسا پیر آیا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اسے نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب، اس کو کہتے ہیں لڈو پیر۔ کیا نام ہے اس کا؟ لڈو پیر۔ مجھ سے بولے حضرت لڈو پیر کے خلاف مت بول جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا چاہنے والے بہت ہیں۔ تو میں نے کیا ہوگا؟ بولے حضرت پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اسے ڈرانا جو لاوارث ہو، ہم تو وہ ہیں جس کا بریلی والا بھی وارث ہے اور خود اجمیر والا بھی وارث ہے۔ ہاں، اور پھر میں نے جو لڈو کو صحیح سے دھویا، انشاءاللہ آج کے بعد وہاں کوئی منہ میٹھا نہیں کرے گا۔ ہاں، شرم نہیں آتی یار؟ بندہ کہہ دیتا ہمارے مرید ہو گئے نماز کی ضرورت نہیں، پڑھا تو پڑھائی ہے، لیٹا تو لیٹا ہی ہے۔ اور ہماری قوم بھی جسے ننگا دیکھا اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے گر گئی۔ بڑا پہنچا ہوا صاحب کپڑے بھی نہیں پہنتا، لیکن نمبر بھی دیکھے جائیے اور ایڈریس بھی دیکھے جائیے نا۔ پیر وہ نہیں جو ننگا پھرے، پیر وہ ہوتا ہے جو دل پہ نظر ڈال دے تو دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دے، اسے پیر کہتے ہیں۔ اور نصیب والے ہیں ہم، خدا نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا ہے۔ جو بات پوری ہوگی انشاءاللہ ہر قادری تڑپ جائے گا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھو پیارے، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد کبھی سوتے نہیں تھے، پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ اور آپ نے 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مجھے بتا تو صحیح میری قوم کے نوجوان، تجھے کتنے مہینے ہو گئے ہیں تو نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے؟ تجھے کتنے برس ہو گئے ہیں تو نے قرآن کو جزدان سے نکال کے نہیں دیکھا ہے؟ میری قوم کے باپ تجھ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے بیٹی کو جہیز میں قرآن دیا، جس طرح جزدان میں بند ہو کے قرآن گیا تھا اسی طرح بیٹی نے جا کے رکھ دیا ہے۔ تیری بیٹی روزانہ الماری کو صاف کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے، بیڈ کو صاف کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے، صوفے کی صفائی کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے، فریج
کی صفائی کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے. تو نے تین بار اٹھ کر کے باپ کے دیے ہوئے سامان کی صفائی کی لیکن تجھے قرآن یاد نہیں آیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بیٹی بتا تو سکی, جو قرآن باپ نے جہیز میں دیا تھا اور ساری چیزوں کو تو ڈی سی ایم میں رکھا گیا تھا لیکن قرآن کو تیری گود میں رکھا گیا تھا, بتا اس قرآن کو تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو خدا کی قسم جواب آتا ہے کہ مولانا میرے باپ نے قرآن دیا ضرور تھا لیکن قرآن پڑھایا نہ تھا, قرآن دیا ضرور تھا لیکن قرآن سکھایا نہ تھا. آؤ میں کہنا چاہتا ہوں اے قوم کے نوجوانوں, اپنی بہنوں کو جہیز قرآن میں بعد میں دینا, پہلے ان کے سینوں میں قرآن اتار دو, ان کی زبانوں پہ قرآن جاری کر دو. خدا کی قسم جب ان کی زبانوں پر قرآن جاری ہوگا تو یہ بیٹی تیری ہوگی لیکن دیکھنے میں رابعہ بصریہ نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین سیریا لکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. لوگوں بیٹیوں کو جہیز میں قرآن دو, یہ سب سے بڑی دولت ہے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ بیٹیوں کو قرآن پڑھا لو. بیٹھے میرے سامنے کی میری قوم بیٹھی ہے, اور پرواہ نہیں اس بات کی دوبارہ بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے. میرا تو اب بھی نمبر مشکل سے آیا ہے, اگر یقین نہ عثمان بھائی سے پوچھ لینا. ایک بار اور پروگرام ہوا تھا یہاں پہ, بہت کوشش کی, جبکہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ میرا عثمان بھائی سے, بڑے گہرے تعلقات ہیں. حضرت کے یہ پردھان جی بیٹھے عمران صاحب, ماشاءاللہ قاری عمران صاحب یہ بھی بیٹھے ہیں. مگر یاد رکھو میں بڑا مصروف رہتا ہوں, بات یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکبر ہے. میں تکبر کس بات پہ کروں؟ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. کل اگر اس نے گلا بند کر دیا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے, مجھے معلوم ہے میری حقیقت کیا ہے, لیکن سن پیارے, میرے سامنے میری قوم کا جوان بیٹھا ہے. آج رشتے ہوتے ہیں حضرت جی, تو رشتوں میں کہتا کیا ہے, لڑکا بھیجتا ہے. خود میں کہتا ہوں کہ لڑکی دیکھنا کوئی پاپ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن لڑکی کو دیکھنے کے طریقے سے دیکھو. ہوتا کیا ہے, لڑکا اپنے میرے بھائی کو بھیجتا ہے, میرے بھائی کو بھیجتا ہے, اپنے دوست کو بھیجتا ہے, امی جان انہیں ساتھ لے کے چلی جاؤ, یہ لڑکی کو دیکھیں گے, اگر اس کو پسند آ گئی تو مجھے پسند ہے. وہ ظالم حیا کر, خدا نے تیری نظروں پہ حیا کا پردہ ڈالا تھا, مصطفیٰ نے تیری گود میں حیا کا زیور رکھا تھا, تو اتنا بے حیا ہو گیا کہ بیوی تیری پسند تیرا یار کرے, بیوی تیری ہے پسند تیرا بھتیجا کرے. شریعت نے جس سے پردہ کہا تھا اس کو پسند کرنے کے لیے تو بھیج رہا ہے, اور کہتا اس کو پسند ہوگی تو میں رکھوں گا, اگر اس کو پسند نہیں ہوگی تو نہیں رکھوں گا. جب یہ دیکھنے والے دیکھ کے آتے ہیں, اللہ اکبر, آنے کے بعد پوچھتا ہے لڑکا, امی بتا تو سکی لڑکی کا چہرہ کیسا تھا, اس کی آنکھیں کیسی تھی؟ تو نے 10 بار پوچھا, پتا لڑکی کے ہونٹ کیسے تھے, اس کے لب و رخسار کیسے تھے, اس کی پیشانی کی چمک کیسی تھی, اس کا قد قامت کیسا تھا. اور نادان, کاش تو نے ایک بار یہ بھی پوچھ لیا ہوتا. اے ماں, تو نے مجھے اس لڑکی کے چہرے کی دمک تو بتا دی, لیکن یہ بھی بتا اس کی پیشانی میں سجدے کا نشان تھا کہ نہیں, جب وہ چل رہی تھی تو اس کی نظروں میں حیا تھی کہ نہیں, جب وہ بول رہی تھی تو اس کے لہجے میں پیار تھا کہ نہیں. اے ماں یہ بھی بتا دے, ذرا بتا تو سکی اس کا لباس کیسا تھا, اس کا انداز کیسا تھا, جب تو گئی تھی اس نے سلام کیا تھا کہ نہیں. تو نے سب کچھ پوچھا, نادان یہ بھی پوچھ لیتا. اے ماں, ہر ہنر تو تھا لیکن یہ بتا کنیز فاطمہ تھی کہ نہیں تھی.